بلوچستان میں را کے ایک نئے خوفناک منصوبے کا انکشاف ہوا ہے۔ بلوچستان کی آبادیوں میں، بلوچستان کے پہاڑوں پہ، بلوچستان کے سمندروں میں ہر جگہ پاک فوج کے جوان فتنۃ الہندوستان کے درندوں کا تعاقب کر رہے ہیں۔ تو بلوچ یکجہتی کمیٹی جو بی ایل اے کا سماجی چہرہ ہے، آج کل اس کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ اختر مینگلوز جیسے دوسرے قبائلی سردار جو بی ایل اے کا سیاسی چہرہ تھے، وہ بھی مکمل طور پہ خاموش ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں نا کہ اس خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ بلوچستان کے پہاڑ اب بھی بی ایل اے کے لیے غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ یہ درندے اب پہاڑوں سے اتر کے بلوچستان کے گلی محلوں میں چھپتے پھر رہے ہیں، اور ان کا مزاحمت کا بیانیہ بری طرح پٹ رہا ہے۔ یہ گمراہ ٹولہ بلوچستان کی علیحدگی کا خواب دیکھ رہا تھا، ان کا یہ خواب اب انشاءاللہ ریزہ ریزہ ہو رہا ہے، اور تیزی کے ساتھ۔ بلوچستان میں اپنی پراکسیز کی ناکامی میں بھارت آج کل شدید پریشان ہے۔ اجیت دیول اور را نے اب ایک اور نیا اور خوفناک پلان تیار کیا۔ اس شیطانی منصوبے کو پروجیکٹ بلیک کریسنٹ کے نام سے لانچ کیا گیا۔ نئے شیطانی منصوبے کے تحت انڈیا بی ایل اے جیسی اپنی تمام پراکسیز پر اب داعش خراسان کا لیبل لگا دیا۔ تو اس نام نہاد بلوچ مزاحمت کو اب مذہبی ٹچ دیا جائے گا، یعنی واردات بی ایل اے کرے گی اور اس کا ذمہ داری داعش خراسان کے نام سے قبول کی جائے گی۔ تو را کے اس نئے شیطانی منصوبے کے تحت بی ایل اے کے درندے اب بلوچستان میں شہری آداب کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ معصوم شہریوں کا خون بہانے کا ارادہ ہے۔ شہری آداب پر ایسے حملے کی ذمہ داری جو ہے بی ایل اے کی بجائے داعش خراسان قبول کرے گی۔ تو داعش کے اعلامیہ آتے ہی بلوچ یکجہتی کمیٹی اور اس کے سہولت کار بلوچستان کی سڑکیں بلاک کریں گے، خواتین اور بچوں کو شیلڈ کے طور پر استعمال کر کے عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ایسے ہر حملے کے بعد سوشل میڈیا پر انڈین سپانسرڈ ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ یا انڈین سپانسرڈ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ریاستوں کو قصوروار ٹھہرائیں گے، اور ریاست کو داعش کا سرپرست قرار دیں گے اور پاک فوج پر ڈبل گیم کا الزام عائد کریں گے۔ بھارت نے بلوچستان میں جس دہشت گردی کو پہلے بلوچ مزاحمت کا نام دیا تھا، اب اسے مذہبی دہشت گردی بنا کے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا۔ را کو پتہ ہے کہ بلوچستان میں داعش نامی کسی گروہ کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے، اسے بلوچستان میں داعش کی موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے را نے کالعدم ٹی ٹی پی کے درجنوں کارکنوں کو بلوچستان میں ٹھکانے فراہم کیے، انہیں اسلحہ اور پیسہ دیا جا رہا ہے۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے کئی دھڑے آج کل بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بی ایل اے کے ساتھ مل کر تخریب کاری کر رہے ہیں۔ را نے پچھلے ایک مہینے کے دوران ٹی ٹی پی کے ذریعے نوشکی، لورالئی اور مستونگ میں پاکستانی فورسز پہ حملے کرائے۔ ان حملوں کے لیے اسلحہ اور پیسہ افغانستان سے آیا۔ تو اگر آپ را کے شیطانی کھیل کا باریک بینی سے جائزہ لیں تو آپ کو فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخوارج، داعش خراسان اور ان کے حمایتی سوشل میڈیا گروپس کے درمیان ایک گہرا ربط نظر آئے گا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ انڈیا کی ان تمام پراکسیز کی فنڈنگ دبئی کے راستے موصول ہوتی ہے، اور دبئی کے فری زون میں رجسٹرڈ سیفرائنز نامی کمپنی کے ذریعے رقم مسقط آتی ہے، جہاں سے کرپٹو کرنسی یا دیگر ذرائع کے ذریعے بلوچستان میں موجود پراکسی نیٹ ورکس تک پہنچتی ہے۔ تو بلوچستان میں سرگرم بھارت کے ان پراکسی نیٹ ورکس کے نام تو بدل دیا ہے، لیکن کام وہی کر رہے ہیں جو پہلے دن سے کرتے آ رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں کراچی کے علاقے ہزار گوٹ سے داعش کے جس کارندے کو گرفتار کیا گیا وہ ماضی میں بی ایل اے کا سیٹلائٹ فون آپریٹر رہ چکا ہے۔ تو اس شخص نے محض اپنی شناخت اور بیانیہ بدلا ہے، نیٹ ورک نہیں۔ پروپیگنڈا کے محاذ سے بھی یہی گٹھ جوڑ نمایاں ہے۔ بلوچستان پوسٹ اور بلوچستان فیکٹس جیسے سوشل میڈیا ہینڈلز بظاہر تو مختلف نظر آتے ہیں، لیکن آج کل یہ دونوں بیک وقت داعش بمقابلہ بی ایل اے کا بیانیہ چلا رہے ہیں۔ ان اکاؤنٹس کے ذریعے داعش اور بی ایل اے کو ایک دوسرے کا دشمن ثابت کیا جا رہا ہے، حالانکہ بی ایل اے اور داعش ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اب دیکھیں نا، بی ایل اے نے خوزدار میں اسکول بس کو نشانہ بنایا، اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ کیوں؟ بی ایل اے کو پتا اگر اس نے بچوں کے قتل کا اعتراف کیا تو عام بلوچ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو بلوچستان کے عام لوگوں کی نظروں میں وہ مزاحمت کار کی بجائے دہشت گرد ہو جائے گا۔ اس لیے را نے اپنی تمام سوشل میڈیا ٹیم کے ذریعے داعش خراسان کو اسکول بس پر حملے کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا۔ تو را کے حمایت یافتہ تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس آج بھی بی ایل اے اور داعش کے درمیان جھڑپوں کی جھوٹی خبریں دے رہے ہیں۔ ان خبروں کا مقصد صرف اور صرف عوام میں افراتفری پھیلانا ہے اور مارنگ بلوچ جیسے کرداروں کو سیاسی سپیس فراہم کرنا ہے۔
تو میں آپ کو بتاؤں بلوچستان میں انتشار پھیلانے والے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایک رشین میڈ باٹ جو ہے وہ فارم کے ذریعے چلائے جا رہے ہیں. یہ وہی طرز عمل ہے جو رشیا، ایران اور افغانستان میں پراکسی وارفیئر کے لیے استعمال ہوتا رہا، اور تمام حقائق مل کر ثابت کرتے ہیں کہ دہشت گردی کا یہ شور مختلف چہروں کی ایک ہی کہانی، ایک ہی کھیل ہے جسے کمان اوپر سے ہو رہی ہے. داعش نامی ایک منظم گروہ کا بلوچستان میں کوئی وجود نہیں ہے. یہ صرف را کا نیا ماسک ہے تاکہ بی ایل اے، بی آر اے، براس اور بی وائی سی کی شکست کا داغ مٹایا جا سکے اور عالمی رائے عامہ کو پاکستان کے خلاف کیا جا سکے. تو بھارت نے 2016 میں بالکل اسی طرح کلبھوشن یادیو کے نیٹ ورک کو گجرات سری لنکا سمگلنگ روٹ کے پردے میں چھپانے کی کوشش کی، آج تک کر رہا ہے. تو داعش خراسان بھی ایک ایسا ہی جعلی پردہ ہے جس کے پیچھے وہی پرانی آوازیں آ رہی ہیں، وہی ہتھیار ہیں، وہی ناپاک مقاصد ہیں. تو فتنہ تل ہندوستان اور اس کے سیاسی چہروں کے پے در پہ ناکامیوں نے را کو اس نئی حکمت عملی ترتیب دینے پہ مجبور کیا، اور اس شکست خوردہ نیٹ ورک کو داعش خراسان کے نام سے ری برانڈ کر کے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ خانہ جنگی کا تاثر قائم رکھا جائے اور پاکستان کی عسکری اور خفیہ ایجنسیز پر انگلی اٹھائی جا سکے. تو بلوچستان میں جاری آپریشن جو ہے اس نے خزدار اور گوادر میں بھی بی ایل ایف اور بی ایل اے کی بنیادی ڈھانچے کو توڑ کر رکھ دیا. بی وائی سی جو ہے اس کی سماجی شیلڈ حکمت عملی میں بھی بری طرح ناکام ہو چکی ہے. افغان بارڈر سے ان کی سپلائی کٹ چکی ہے. پچھلے چند مہینے میں 42 زیادہ اہم کمانڈرز کی ہلاکت اور فنڈنگ چینلز کا منجمد ہونا ان کی ناکامی کی واضح مثالیں ہیں. آنے والے چند مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ تمام انڈین پراکسی ماضی کا قصہ بن جائیں گے انشاءاللہ، اور بلوچستان ایک بار پھر انشاءاللہ امن کا گہوارہ ہوگا. دنیا پہلے ہی جانتی ہے کہ تمام دہشت گرد گروپس کے افغانستان میں بیس کیمپس ہیں اور وہاں ہندوستانی کونسل خانوں سے فنڈنگ وصول کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے اس سازش سے پوری طرح باخبر ہیں اور ان تمام فسادی گروپس کے ساتھ ایک جیسا سلوک کریں گے. پاکستان کے لیے دعا کریں، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے دعا کریں. اللہ تعالی ہمیشہ پاکستان کو قائم، آباد اور شاد و باد رکھے. آمین. اللہ حافظ.